السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قاری محمد حنیف کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کا انداز ماشاءاللہ بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور ان کے بیانات کی پہلے بھی ویڈیوز آپ دیکھتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج جو آپ بیان سنیں گے وہ آپ کے دل کو مسحور کرنے والا بیان ہوگا۔ آج کے بیان کا عنوان ہے مسلمان کی علامات کیا ہیں، ایک مسلمان ہونے کی کیا علامات ہیں، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ایک مسلمان ہونے کے لیے۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو کور کیا ہے، تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں قاری محمد حنیف ملتانی کا خوبصورت بیان۔ تو چلیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے، اور لاہوری اپنے بوڑھے پہ ترس کھا، اپنی ضعیفی پہ ترس کھا، اپنی ناتوانی پہ ترس کھا، بھاگ آ جا، یہ مطالبہ ترک کر دے۔ لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لئی دکھ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجری بال سے شیر ہوندے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موڑ پہ قربانی دی۔ مولانا جعفر سویسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا گیا، لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا۔ جو انگریز افسر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا، تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر سنیسری، مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اچھل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ انگریز کہنے لگا یہ تو ایسا پیغام ہے جس کے سننے ہی سے ہی آدمی کا دم نکل جاتا ہے، تم تو اچھل رہے ہو، بڑے خوش ہو رہے ہو۔ تو کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں شہادت، کہاں ہم، اور اسی کو کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ ہم تو خوش ہیں کہ شہادت کا انتظام پروردگار نے کر دیا۔ ایک انگریز کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگا مزے ہو گئے۔ بات کیا بڑی اٹھنے کا مقصد مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا، پروردگار عالم کے حکم سے اللہ میاں کے محبوب کے دروازے پہ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ تیرے حکم پر، تیرے قرآن پر سر کٹا کے ہم آ گئے۔ انگریز کہنے لگے وہ فل بینچ پھر بیٹھا کہ دوبارہ پھر بیٹھو، اور تو انہیں کچھ کام ہوتا ہی نہیں انگریزوں کو اور انگریزی والوں کو، سیٹ ڈاؤن یہ کرتے رہتے۔ بیٹھ گئے، پھر جج بولا کہ مولویوں کی پھانسی کا حکم کینسل۔ بولنے کا کیوں؟ کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ مولوی خوش نہ ہو، اور پھر پروانہ آیا، اس نے کہا مولویوں کہ جی تمہاری پھانسی کا حکم کینسل ہو گیا۔ مولانا جعفر سنیسری فرماتے ہیں ہم تمام کے تمام بیٹھ کے رونے لگے اور پڑھنے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہم تو منتظر تھے اس کی راہ میں موت آئے گی، اس کے نام پہ موت آئے گی، اس کے کام میں موت آ جائے گی، اور اللہ پاک فرمائیں گے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھانسی کا حکم تو کینسل کر دیا گیا، ہم نے جب سنا تھا تو ہم نے رات سے ہی گھاس کے تن کے چبا کر روزے کا ارادہ کر لیا، اللہ کے دربار میں جائیں گے تو روزہ دار ہو کے
اور تم روزے رکھو گے دودھ جلیبی کھا کر، تم روزے رکھو گے ڈبل روٹیاں کھا کر، کوفتے کھا کر، اور ان اللہ کے بندوں نے روزہ رکھا گھاس کے تنکے چبا کر۔ ہاں تم تو پھر بھی کہیں نہیں رکھتے، جس کو دیکھو نا چودھری صاحب آج روزہ نہیں رکھا، عجیب بس وہ طبیعت خراب ہے، اور عید والے دن اگلی صف میں۔ مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھانسی کا حکم تو کینسل ہو گیا مگر ہم تینوں کی پٹائی شروع ہو گئی، ادھر روزہ ادھر انگریزوں کی مار۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو قرآن کریم کہتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا جب ہمیں ہوش آیا تو اگلی رات آ چکی تھی، پلاٹ میں پڑے تھے، گھاس کے تنکے توڑ کر منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر دیا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے شجاعت سیکھی، قربانی سیکھی۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہر نئی صبح اپنا رنگ نیا لاتی ہے، ہر شام اپنا روپ الگ دھارتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں۔ ذمہ دار فصل کو سنبھالتا ہے، کاروباری اپنے کاروبار اور دکان کو سنبھالتا ہے، ملازم بھی اپنی تنخواہ کا حساب کرتا ہے، مزدور بھی اپنی دیہڑیوں کا حساب کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو میں اور آپ زندگی کا کبھی حساب نہیں کرتے کہ سفید داڑھی ہو گئی ہم نے کمایا کیا۔ اتنی راتیں بیت چکی، اتنے دن بیت چکے، یہ عمر کا اتنا معقول حصہ گزر چکا ہوں، میں نے کمایا کیا۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ خشک ستو پھانک کر اوپر سے پانی پی لیا، تو میں نے عرض کیا حضرت جی پانی میں گھول کر کے بھی نہیں پیا؟ تو فرمانے لگے بیٹا میرا یہ عمل 40 سال سے جاری ہے، 40 سال گزر گئے خشک ستو پھانک کر پانی پی لیتا ہوں۔ تو پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا میں نے روٹی کھانے میں، چبا کر کھانے میں اور ستو پھانکنے میں حساب کیا، جتنی دیر میں آدمی روٹی چبا کر کھاتا ہے، مزے لے لے کر کے کھاتا ہے، اتنی دیر میں آدمی 170 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ یہ تھے وہ لوگ جو اپنی زندگی کا حساب کرتے تھے۔ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر ایک چھوٹے سے کھٹولے پہ سو کے گزار دی۔ مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، اس پہ پیر پھیلا کے سویا کرو، تو رو دیا اور فرمانے لگے ارے باولو یہ دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی تو جنت میں پیر پھیلاؤں گا۔ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں نوح علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت زمین میں ہے کہ نہیں؟
داؤد علیہ السلام کی امت قبروں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ میاں نے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں لائے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر میں گناہگاروں کو بھی زیادہ عرصہ عذاب نہ بھگتنا پڑے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ لاکھوں برس گزر گئے، نوح علیہ السلام کی امت کو عذاب بھگتتے، فرمایا آخر میں لاؤ تاکہ گناہگار کا بھی بھلا ہو۔ اور پھر قیامت میں جب حساب و کتاب شروع ہو تو ترتیب تو یوں ہونی چاہیے نا کہ پہلے آدم علیہ السلام کی امت کا حساب و کتاب ہو، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے ترتیب وار ایک ایک نبی اور ایک ایک پیغمبر کی امت کا حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ مگر یہاں یہ ہے کہ حساب و کتاب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے خوفناک منظر میں، تباہ کن گھڑیوں میں، ہوش ربو حالات میں حضور کی امت کو کھڑے ہو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی مہنگی ہوتی ہیں؟ تو قیامت کا حساب و کتاب اللہ پاک نے امت کے بھلائی کے لیے سب سے پہلے شروع فرمایا تاکہ حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا۔ اب بھی اگر ہماری سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر کسی کا کیا قصور ہے؟ مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم کی بات ہے، فرمایا محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے، ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، اور میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ سلطان عالمگیر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بادشاہ وقت ہے، حکمران ہے دلی کا، در خیبر سے لے کر چاٹاگاؤں کی پہاڑیوں تک سلطان عالمگیر کی بادشاہت ہے، مگر دیندار اتنا ہے، توجہ کرنا، بادشاہ عالمگیر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی، بادشاہ کو 5000 حدیث شریف زبانی یاد تھی، اور آج کل کی ہائی تعلیم کے بارے میں تمہیں بتاؤں، کئی کتنے سالوں کی بات ہے، عام خاص باغ میں جلسہ ملتان میں ایک وزیر آیا، تقریر کرنے سے پہلے کہنے لگا پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تعلیم بہت ہو گئی ہے، عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے، رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا، میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے، فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا، فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دن بیت گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او اللہ والے تجھے کیا ملا، دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔
میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا، دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں، اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا، اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے او لوگوں صف درست کرو، میں فقیر جنازہ پڑھاؤں گا۔ کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے، آج لوگوں چودھریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، آڑتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا۔ ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے امیر و غریب بنگلے میں ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند، جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند، جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند، جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔ اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا۔ آج قرآن یاد آیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے۔ موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی ہوائی تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری پھل فروٹ، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے۔ اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ پڑھنا چاہیے جی، بڑا ثواب ہے جی، بڑا ثواب ہے جی، جتنا قرآن پڑھے سو قبر چڑھتا ہے۔ عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی، اب یہی وجہ ہے نا عقل سکھانے نہیں۔ یوں کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا، تمہارا تو نہیں کیا۔ جو آدمی 8 دن ختم دلایا کرتا تھا اب سال میں بھی نہیں دلواتا۔
یہ ہمارا نقصان نہیں؟ جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے، ہمارا نقصان نہیں؟ پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے۔ نہ تمہیں گیس پیدا کرتے آلو، مردوں کو نہیں کریں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بے عقل پن میں آدمی کرتا ہے، جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ، مرد تھے یا عورتیں تھیں، بوڑھے تھے یا جوان تھے، امیر تھے غریب تھے، تمام کے تمام نے کمال کر دیا۔ اور خود خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا۔ اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ ابو بکر، یہ فاروق، یہ عثمان ذی نورین، یہ علی مرتضی، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو، اپنی کرو، میرا فیصلہ سن لو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، تم بیچ میں بھونکنے والے کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ ان کا دیکھو نا جی، فاروق اعظم نے، صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا، اگر خم تھا، جرأت تھی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ 1400 سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں، نماز سے جان چھڑانے کے لیے، روزے سے جان چھڑانے کے لیے، باقی دین کے احکام سے جان چھڑانے کے لیے صحابہ کرام پہ اعتراضات۔ اور کوئی ہو، میں تمام کے تمام کو کہتا ہوں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بدجانت کہتے ہیں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں، ہم تمام کے تمام کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سردار کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا والی محمد مصطفیٰ ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا داماد کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو؟ تم دنیا میں نہیں ڈھونڈتے پھرتے؟ جو جج آتا ہے اس کا گاڑا پٹھارا نکالتے ہو، پتہ لگاؤ یہ ہے کتوں دا، کہڑے علاقے دے رہن والا، پھر کوئی مامے نو کسیٹ کے لیا ہے، کوئی پھوپھی نو پھڑ کے لیا ہے۔ تم تعلقات تلاش کرتے ہو۔ ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا، نکل نہ جائے نبی۔ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو، چلو مکہ چھوڑ کر۔ عرض کیا الہ العالمین، مجھے کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں مجھے حکم مل جاتا، میں چپکا سا نکل جاتا، آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کالی کملی والے، اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، چوتھ لے جاتا، یہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے۔ میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، پتہ
پتا چلا، ورنہ یوں کر دیتے میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو۔ الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو، ہوا میری غلام ہے، چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا۔ نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئے۔ ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے کیوں ہے بدماش، میری آنکھ مٹی پھینک دی؟ انہوں نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا، تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے۔ ابو جہل جو آیا آ کے کیا دیکھتا ہے، حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے۔ کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے، یہ کبڈی کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟ اندر کا بھی پتہ کیا، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں، جاتا تو ہوں، ہجرت ضرور کروں گا، تیرے اذن اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، پر اے پروردگار میں نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے، ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے، اس وقت امانت واپس کیسے کروں؟ اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ اور ایک ہم ہیں سچے عاشق، امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ۔ ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے ہیں، کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے۔ ادھار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کرے؟ صحابہ کرام وہ نوجوان تھے، یہود و نصارا عیسائی لوگ 2-2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے، اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی۔ انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی۔ آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی۔ اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اچھا سارا بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے۔ یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے۔ ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اخبار جنگ نے لکھا تھا۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا، میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے۔ پر میری دعا کی یہ قائل نہیں۔ اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لائن لگی رہی، اور لائن میں جہاں لڑکیاں تھیں، 9 عمر چھوکریاں تھیں، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں اور دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی۔
یعنی لائن میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھیں وہاں پرانے پپے بھی لگے ہوئے تھے. ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مالی کو. بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا یہ گھن کے بیٹھ کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا. دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی. جاؤ ہندوستان سن 57 کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو. دلی کی بازار میں 3,000 علماء دین کو لٹا کر انجن روڑی کوٹنے والے اوپر سے چلا دیے گئے. اور ایسا نہیں ہوا ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں. آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. 3,000 کے 3,000 قیمت ابل گیا. کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا. جزاکم اللہ خیر. آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.